سب اکٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر اپنے بھائی کامران جو سرگودا سے ہیں، ان کے پاپا جن کا انتقال گزشتہ دنوں میں ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب اس جدائی کے مرحلے سے گزرتے ہیں. جو بہت سارے دوست جو گزر چکے ہیں اس مرحلے سے، اور جنہیں ابھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا، وہ بھی ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اے انسان، یاد کر کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں مل جائے گا. تو ہم جو انسان ہیں جنہیں خدا نے خاک سے بنایا ہے، وہ ایک دن فنا ہوں گے، یعنی اس خاکی جسم سے رحلت کر کے، اور جو ابدی جسم ہے، جو روحانی جسم ہے، خدا ان کے کلام کے مطابق ہم اس میں داخل ہو کر خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہمیشہ کی زندگی. اور یہ صرف ان کے لیے ہے جو مسیح یسوع پر، خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی صابر صاحب خداوند میں ابدی آرام میں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست یا ہم جو اس مرحلہ سے گزر چکے ہیں تسلی رکھتے ہیں، اور خداوند یسوع سے ایک اطمینان پاتے ہیں کہ ہمارے جو عزیز، ہمارے پیارے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے جو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، وہ خداوند زندہ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابدی آرام میں ہوتے ہیں، جہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہے. اور یہی خوشی ہمارے دلوں میں خداوند زندہ خدا اپنے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں بھرتا ہے. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ آف کورس جو ہمیں سٹوریز ملتی ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، کوئی بھی سٹوری جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ایسی نہیں ہے جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہم سے پہلے وہ لوگ نہیں کر سکے. ہم وہی ایکسپیرینس کرتے ہیں جو ہم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور جن کا تذکرہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں. تو آج ہم ایسی ہی ایک سٹوری پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کے باب کے آخر تک، اور پھر ہم خاص غور کریں گے 25، 26 اور 27ویں آیت پر. تو میں درخواست کروں گا بھائی کامران سے کہ وہ اس حوالہ کو پڑھے. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے باب کے آخر تک. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب. جی. مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت انیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے. اس کا بھائی لازر بیمار تھا. بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا. پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں. شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے. لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہیں
اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ بس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیت عنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اس سے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ بس یہودیوں نے کہا، دیکھو اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار میں تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔
आमीन। थैंक यू जी। ठीक है, ये स्टोरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुन चुके हैं। प्लीज़ तशरीफ रखें। थैंक यू। ये स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी है, ये एक आदमी लाजर और उसकी दो बहनें और वो यहूदी और खुदावन के शागिर्द, ये एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। और इस कहानी से हम देखते हैं, सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बीमार के बारे में सुना जो उसको पहले से जानता था। लाजर लिखा है कि लाजर और उसकी दो बहनें खुदावंद से प्यार करते थे और खुदावंद भी उनसे मोहब्बत करता था। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पता चला कि लाजर जो है बीमार है, तो जानबूझकर 2 दिन और उसी जगह पे रुक गया जहां वो मौजूद था, जहां उसे खबर मिली। जो लाजर की बहनें थीं वो चाहती थीं कि खुदावंद आकर उसे शिफा दे। अब अगर मैं गौर करूं खुदावंद के कामों को, तो खुदावंद के काम ऐसे हैं कि जो जहां था, अगर वो चाहता तो उसकी बीमारी वहां से भी दूर हो सकती है ना। खुदावंद यीशु मसीह तो इख्तियार वाला खुदा है ना। और उसके कामों को अगर हम देखें तो जो उसने पहले काम किए वो ऑफ कोर्स ऐसे हैं कि एक कुदरत वाला शख्स कर सकता है, जिसे पूरा इख्तियार हो कि भी वो अगर चाहे तो दिन भी रुक जाए, जैसे हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कि खुदा के नबियों ने दुआ की तो दिन रुक गया और फिर आगे ना चला। और यानी खुदा के जो प्यारे हैं, खुदा के जो मानने वाले हैं, जो उस पर भरोसा रखने वाले हैं, जो उसकी ताबेदारी करते हैं, जो उसके बरगुज़ीदा हैं, अगर खुदा उनमें से होकर काम करता है तो जो खुदा चाहता है या जो उसके लोग चाहते हैं कि वो उसके लिए करें, वो वैसा ही होता है। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कि एलिया ने दुआ की और 3 बरस पानी ना बरसा, बारिश ना हुई। फिर उसने दुआ की तो फिर पानी बरसा। यानी खुदा के लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं या जो उसकी सुनते हैं, वो उनकी मानता है और वैसा ही करता है जैसा वो चाहते हैं, है ना। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो खुदावंद से प्यार करने वाले थे, वो चाहते थे कि उनका जो प्यारा है वो शिफा याब हो। वो उम्मीद करते थे कि यीशु जो कुदरत वाला है, जो मौजूदात का खुदा है और अजीब काम करता है, ये हमारे भाई को अच्छा कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम खुदा की मसलहत को नहीं जानते कि खुदा की मर्जी क्या है ना। हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते और हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो। अब खुदा की मर्जी थी कि उससे भी बड़ा काम ये लोग देखें कि बीमारी तो जल्दी शिफा पा सकता है, मरीज बीमारी से मरीज जल्द शिफा पा सकता है, लेकिन जो मर गया है उससे ऑफ कोर्स वापस आना नामुमकिन सी बात लगती है ना। मर जो जाता है वो जिंदा हो नहीं सकता, जैसे हमने आज के दिन तक देखा है, फिजिकली हमने देखा है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लोग कोमा में चले जाते हैं, सुता मरे कोई बराबर होता है ना। अब हमारे एक बुजुर्ग हैं हाफिजाबाद में, गुजरांवाले के पास, तो वो कुछ दिनों से मेरे को 2-3 हफ्ते, हाँ 3 माह से पहले तो वो कुछ अर्सा हॉस्पिटल में रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हॉस्पिटल वाले लोग भी
कह देते हैं कि भाई अब ये हमारे पास की बात नहीं है कि बेड खाली कर दें, इसे घर ले जाएं और जो भी केयर हो सकती है वो इसकी केयर कर लें। तो क्या हम समझते हैं कि वो एक जो जिस्म पड़ा है वो मुर्दा से कम है? मुर्दा भी तो हिलता जुलता नहीं है। अब वो भी बुजुर्गा जो हमारी हैं वो भी ऐसी पड़ी हैं, कभी उनको जो है वो हो सकता है मतलब है कुछ हरकत आ जाए, यानी उनकी सांसें चल रही हैं लेकिन ना सेंस है कोई और ना ही वो ऐसा कर सकती हैं कि किसी की बात का जवाब दे दे। हो सकता है उनको आवाज आती हो लेकिन जवाब नहीं दे सकती, है ना। हमें ये भी नहीं पता कि जो मुर्दा है क्या वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता, है ना, क्योंकि हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, बात का लोग बेहोश हो जाते हैं और वो सुन सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। यानी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ज़ाती तौर पे। हमारे मेरे बहनोई थे, उनका ऑपरेशन हुआ तो उनकी यहाँ ना प्रदेश में काम करते थे इराक में, उनको कट लग गया काम करते हुए, तो डॉक्टर्स ने उनका जो स्टिचिंग लगाई तो उनकी एक उंगली जो थी वो ऐसे बन गई, मतलब सीधी की बजाय ना ऐसे टेढ़ी होगी, तो बाद का उन्हें काम करते हुए दिक्कत हुआ करती थी। तो डॉक्टर जो इराक में थे उन्होंने सजेस्ट किया, उनका कुछ जानने वाला डॉक्टर था पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टी पे जाएं तो वहाँ से आप करवा लें तो आपका इलाज सस्ता होगा। खैर वो पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाई और ऑपरेशन का दिन मुकर्रर हो गया। तो मैं भी उनके साथ, मैं और मेरी वो फूफो की बेटी और उनका हस्बैंड, हम लोग तीनों गए हॉस्पिटल और उनका ऑपरेशन हो गया। जब वो गए तो वो ऑफ कोर्स ठीक थे, जब वो वापस आए तो वो बेहोश थे। तो मैं उनको बेहोश देख के तो मैं भी अपना जो है ना वो तवाज़ुन खो बैठा और मैं भी फेड हो गया। मतलब है जब मैं गिरने लगा तो वो जो उनकी केयर कर रहे थे उन्हें छोड़ के तो मेरे दुआले हो गए। यानी आदमी, मैं सुन रहा था कि पकड़ो पकड़ो, मतलब मैं गिरने जा रहा था तो उन्होंने मुझे पकड़ के तो जो प्राइवेट कमरे में एक्स्ट्रा होता है बेड, उसके ऊपर मुझे उन्होंने लिटा दिया। तो उस वक्त मैं मेरे ख्याल 10वीं क्लास या 9वीं क्लास में पढ़ता था। यानी हम लोग जब बेहोश होते हैं तो हम सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ आवाजें आती हैं हमें, लेकिन जो कौमा में आदमी है, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं ऐसी हालत में से गुजरा नहीं हूँ। कौमा के लोग जो है वो सेंस नहीं रखते और ना ही जवाब दे सकते हैं। कुदरती तौर पे खुदावंद जो अगर सुन ले तो वो शिफा याब हो जाते हैं। वो कैसे, मुझे ये भी पता है कि हमारे बुजुर्ग बिशप साहब जो थे यहाँ पे, बिशप सैमुअल, अभी उनका इंतकाल हो चुका है। तो जब वो पाकिस्तान गए थे तो एक दफ़ा मेरे ख्याल हफ्ता पूरा ही कौमा में रहे, तो फिर खुदा ने उन्हें जिंदगी दी, दोबारा जो है वो सेंस में आ गए। यानी खुदा जो है वो अजीब तरीकों से काम करता है। जो घर वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मरीज शिफा पाए और हमसे जुदा ना हो। अब ये भी जो फैमिली थी जिसका हम जिक्र करते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि ये मेरे और आप जैसे लोग थे और वो तवक्को करते थे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो उनके भाई को शिफा बख्शे। हम जो इंसान हैं नहीं चाहते कि जिनसे हमारा ताल्लुक बन जाता है या जिनसे हमारा रिश्ता होता है वो हमसे जुदा हों और दुख पाएं या हमसे जुदा हो जाएं हमेशा के लिए। हम चाहते हैं कि वो इस दुनिया में रहें। इसी तरह हम इस खानदान को भी देखते हैं कि जो दो बहनें हैं, उनका भाई बीमार हुआ तो उन्होंने वहां रसाई की जहां तक उनकी पहुंच थी और वो रखती थी ईमान, ये यकीन कि खुदावंद यीशु शिफा देता है। अब मेरे अजीजों, खुदा के काम बड़े अजीब हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम छोटी तवक्को करते हैं
लेकिन हमारा जिंदा और अब्दी खुदा बड़े बड़े काम करने में कादिर है। वो बड़े कामों की करने की कुदरत रखता है। वो इंसान को बीमारी से शिफा नहीं बल्कि जिंदगी भी बख्श सकता है, एक नई जिंदगी। जिस तरह के हम देखते हैं कि हम लाजर को खुदा ने नई जिंदगी बख्शी। मेरे अजीजों, जो खुदा यीशु के, उसके शागिर्दों के, फिर मरियम के और उसकी बहन मार्था के खुदावंद यीशु के साथ मुकालमे हुए, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जिंदगी और मौत, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, क्या तू यकीन रखती है? फिर उसने कंफर्म करवाया कि अगर तू ईमान रखती है तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी हमेशा जिंदा रहेगा। ये हम मसीह के कलाम में से पढ़ते हैं कि हमें तकवीयत मिलती है कि हमारे अजीज, हमारे प्यारे जिस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं तो भी वो जिंदा रहते हैं, वो जिंदगी के अयाम में होते हैं, यानी वो सुकून की जिंदगी में रहते हैं। एक सोया आदमी कहते हैं आराम करन दिया है ना, हम कहते हैं आराम कर रहे, वो सोए हुए हैं, आराम कर रहे। तो इसी तरह जो हमारे अजीज, हमारे प्यारे मसीह यीशु पर ईमान रखते थे या हैं, वो अगर मर भी जाते हैं तो भी वो जिंदा रहते हैं। ये हमारा एक फख्र है मसीह यीशु पर कि मसीह यीशु जो अब्दी निजात का बानी है। बीमारी से हमें शिफा मिलती है, इसका मतलब हमें निजात मिल जाती है, लेकिन अगर हमें गुनाहों से रिहाई मिलती है तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुनाह जो है वो हमारी मौत है। अगर हम तौबा नहीं करते तो अब्दी मौत के मुंतज़िर रहते हैं या अब्दी मौत में हम जाएंगे, लेकिन अगर हम गुनाहों से मखलसी हासिल कर लेते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। यानी गुनाह जो है हमें खुदा से दूरी पैदा करवाता है, और जो गुनाह से माफी है, रिहाई है, वो हमें खुदा के पास ले आती है। तो मेरे अजीजों, खुदा के पास रहना हमेशा की जिंदगी पाना है। खुदा हमेशा अब्दुल आबाद, इब्तिदा और इंतहा है, अल्फा और ओमेगा है, यानी वो सब कुछ जानने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। वो इब्तिदा से है और इंतहा तक है, यानी उसका कोई खात्मा नहीं है। अगर उसका कोई खात्मा नहीं है तो उसके ईमान रखने वालों का भी खात्मा नहीं है। हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि जो उस पर ईमान रखते हैं वो मर भी जाएं तब भी वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उसे उसके फर्जंद होने का हक बख्शा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारे भाई कामरान, ना सिर्फ हमारे भाई कामरान के पापा भाई साबिर साहब, बल्कि वो सभी जो मसीह यीशु पर ईमान रखते थे और अब सो गए हैं, वो अब्दी आराम में हैं। और हम जो मसीही हैं, इस ईमान और यकीन की वजह से ऑफ कोर्स जो जिस्मानी तौर पर हम दुख पाते हैं अपने प्यारों की जुदाई का, जिन्हें हम इस दुनिया में फिर देख नहीं सकते, इस जुदाई का हम दुख पाते हैं, लेकिन एक इत्मीनान पाते हैं जो हमारा जिंदा और अब्दी खुदा हमें अता करता है ईमान की वजह से, कि जो हमसे रुखसत हो चुका है वो मसीह यीशु पर ईमान रखने वाला था या ईमान रखने वाली थी। उस ईमान की वजह से हम तसल्ली पाते हैं कि हमारा बुजुर्ग, हमारा प्यारा, हमारा अजीज अब्दी आराम में है।
تو ہمارے بزرگ بھائی صابر صاحب وہ بھی ابدی آرام میں ہیں۔ میں نے بات کی بھائی کامران صاحب سے اور تسلی کے لیے آف کورس میں نے فون کیا، میسج کیا، تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ بھائی جان جی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ابدی آرام میں ہیں۔ تسلی ہے، آف کورس جدائی کا دکھ ہے، لیکن ایک تسلی ہے کہ ہمارا بزرگ مسیح یسوع میں ابدی آرام میں ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اپنے اس ایمان میں قائم رہیں اور بتیروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے پیارے جو ہیں، جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہم ان کے لیے شفا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن خداوند زندہ خدا اس سے بھی بڑے کام کرتا ہے، وہ انہیں ابدی آرام بخشتا ہے، ابدی شفا بخشتا ہے، جہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا۔ انسان جب تک اس زندگی میں ہے، جب اس جسم میں ہے، تو ہم دکھ پاتے ہیں، ہم تکلیف پاتے ہیں، ہم شفا یاب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہم تکلیف سہتے رہیں گے۔ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے جو نظر نہیں بھی آتی۔ میں رات کو اگر سونا چاہوں، نیند نہ آئے، تو وہ دماغی تکلیف ہے نا، جسمانی فزیکل تکلیف سے گزرتا ہے انسان۔ تو ضروری نہیں اگر پھوڑا ہی نکل آئے یا ہاتھ کٹ جائے یا کٹ لگ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، یہی تکلیف ہے۔ ہماری ذہنی تکلیف ہماری جو جسمانی تکلیف سے بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ بعض پر لوگ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں اس تکلیف کو نہ سہنے کی وجہ سے، وہ سہ نہیں پاتے اور ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس کا خمیازہ انہیں عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا، یہ شمشیپور میں، پھر جو ڈائمنڈ ہل میں واقعہ ہوا۔ اب وہ دونوں اس تکلیف میں سے گزرنے والے جو لوگ تھے، وہ ہمیشہ کے لیے جو جتنی دیر ان کی زندگی ہے وہ بیہائنڈ دا بار رہیں گے، دکھ اٹھائیں گے، ہے نا، کہ ہم لوگ بعض اوقات اس ذہنی تکلیف کو نہ سہتے ہوئے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی وہ یہ آپ نے کہا جی شمسی پور والا واقعہ، کہ میری بلڈنگ میں رہتی ہے وہ جو عورت تھی، اچھا، تو 3-4 دن پہلے میں نے اسے دیکھا ہے، میں بھی اوپر جا رہا تھا تو وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول سے پک کر کے لا رہی تھی، اور اس کے پاس وہ بیبی ٹرالی بھی تھی اور کچھ 2 بیگ تھے، شاپنگ بیگ، اور 3 بچی ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو لگتی ایسی ہے کہ اپنی لائف سے وہ تنگ تھی، ہے عجیب قسم کی، جو ہے نا، 3 بچیاں بھی، ان کو بھی کہہ رہی اوپر جانے کے لیے، اور بیبی ٹرالی بھی ہے، اور 2 اس کے پاس شاپنگ بیگ ہے، تھیلے تھے، سبزی وغیرہ کوئی سامان وان لے کر آئی۔ تو میں نے کوشش کی، میں نے بولا کہ چلو اس کی ہیلپ کرتا ہوں میں، تو پھر میں نے نہیں کہ وہ پاکستانی تھی، میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی کہ بھائی کیوں کر رہا ہے، یہ کیا چکر ہے، تو 3-4 دن کے بعد پتہ چلا یہ ہیپن ہو گیا۔ تو وہ بھی مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ اس کے حالات تھے کہ وہ بھی اپنی لائف سے تنگ آ گئی تھی، ذہنی تکلیف میں تھی، کہ ہسبینڈ چھوڑ گیا تھا، پاکستانی تھا وہ، جی، تو یہ کہیں انڈین تھی، یہ جی سردار سنگھ تھی، جی تو کنورٹ یہاں چینج کر کے ریلیجن، جی، تو میرے ذہن میں آیا سب سے پہلے تو دیکھے کوئی بھی چاہے میں بھی جو اپنی منمانی کرنے والا ہوتا ہے نا آدمی، یا ماں باپ کی یا گھر والوں کو نہیں مانتا، تو میری نظر میں جو ہے نا ویسے دکھ تکلیف اٹھاتا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑا، مذہب بھی چھوڑا اپنا، سب کچھ چھوڑا، اس نے دیکھا، میرے خیال سے اس نے دیکھا اس نے کیوں چھوڑا، اس کے ہسبینڈ نے، کہ اس کی 3 بیٹی ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی تنگ آ گئی، بچوں کو لے جانا، لے کے آنا، نہانا دھلانا، اور جو بھی اس کے کھانا بنانا، اسی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا، میں فیل کرتا تھا میں کہ اپنی لائف سے یہ تنگ آ گئی ہے، یعنی وہ جسمانی اور ذہنی تکلیف سے گزر رہی تھی، اور ذہنی تکلیف کی وجہ سے
وہ برداشت نہیں کر پائی 5 فلور اور پہ وداؤٹ لفٹ کے اسٹیئر والی وہاں پہ مشکل ہوئی. اور ابھی جو اس نے جو فیصلہ لیا بجائے وہ شفا کے لیے دعا کرواتی یا ایسا عمل کرتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہ ریلیز ہوتے ہیں اس ذہنی تکلیف سے. تو غرض کے ہم ظاہری طور پہ بعض اوقات نہیں دیکھ پاتے کہ کیا تکلیف ہے، لیکن جو ذہنی تکلیف ہے وہ بعض اوقات جو ظاہری تکلیف ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے یا اسے پچھتانا پڑتا ہے. تو ہم خداوند سے دعا کریں جو ہر ایک کام کرنے میں قادر ہے، جو ہماری منتوں کو فریادوں کو سنتا ہے. ہم نے ابھی زبور گایا کہ درخواستاں وہ تیریاں پوری کرے گا. وہ ہماری فریادوں کو منتوں کو سنتا ہے. ہماری جو بہنیں ہیں جو جنہیں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے مریم اور مارتھا، انہوں نے درخواست کی شفا کے لیے، تو ہمارے خداوند یسوع نے ان کی فریادوں کو ان کی درخواستوں کو سنا، اور وہ جیسے ان کی درخواستوں کو سنتا ہے اگر ہم بھی ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو خداوند ہماری بھی درخواستوں کو سننے میں قادر ہے اور ان کا وہ جواب دیتا ہے. میرے عزیزو، ہمارے بھائی جن کی یاد میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے ہمارے بھائی صابر کو بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے آسودہ کر رکھا تھا. خدا نے انہیں بڑی نعمتوں اور برکتوں سے آسودہ کر رکھا تھا. آف کورس ہم جو جسمانی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں ہماری ایک لمٹ ہے. ہم 90 زبور اس کی میرے 10ویں یا اس طرح کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم گاتے بھی ہیں ساڑی بدکاری رکھی ہے ساری. اس زبور میں آگے چل کے ایک آیت آتی ہے کہ ہماری عمر کے دن کیا ہیں 70 یا 80 برس اور آخر کو پھر بھی فنا. یعنی جسمانی طور پر ہم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری ابدی زندگی ہے وہ خداوند میں اس فانی جسم سے کوچ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے تھے. انہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کی، کیئر کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور ان کے ایمان کی وجہ سے، اس کپل کے ایمان کی وجہ سے بھائی کامران اور ان کی جو ماما اور پاپا تھے ان کے ایمان کی وجہ سے آج ہمارے بھائی کامران بھی یا ان کا خاندان جو ہے وہ ایماندار ہے. اور خدا نے ان کے ماما اور پاپا کو جو اب مسیح یسوع میں سوتے ہیں وہ میرے خیال ہے 20 سے زیادہ اپنے بچوں کے علاوہ اپنے نواسے اور نواسیوں کے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو خدا نے انہیں ایک بڑا کنبہ بنایا، ایک برکت بخشی، انہیں زندگی کی نعمتوں سے آسودہ کیا. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ان کی زندگی کے لیے، اور اب جب کہ وہ ابدی آرام میں ہیں ان کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور خاندان کے لیے ہم تسلی اور اطمینان کی دعا مانگتے ہیں. ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. اے زندہ اور ابدی خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے ایمانوں کو بڑھاتا ہے. تو اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں قوت بخشتا ہے کہ ہم تیری جے جیکار کرتے ہیں. خداوند تیرے عجیب کاموں کو ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں کہ تو قادر مطلق اور زندہ خدا ہے. تو جو ہماری فریادوں کو، ہماری منتوں کو، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. خداوند تو ہماری فریادوں سے زیادہ ہمیں برکت بخشتا ہے. خداوند زندہ خدا، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو کہ تو نے آج کے دن تک ہم سب کو صحیح سلامت اور زندہ رکھا کہ ہم تیرے عجیب کاموں کو دیکھیں اور خداوند تیری شکر گزاری کریں. پیار سے بھرے خدا، آج خاص طور پر ہم اپنے بھائی کامران کے لیے
ان کی پوری خاندان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے خداوند شکر کے خدا، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے برکت اور سلامتی، صحت اور تندرستی اور تسلی اور اطمینان کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو تو نے ان کے دلوں میں بھر رکھی ہے، جو تو نے ہمارے دلوں میں بھر رکھی ہے، کہ ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے جب ہماری زندگیوں سے یہاں سے جدا ہوتے ہیں تو خداوند وہ تیری قربت میں رہتے ہیں۔ پیارے خداوند زندہ خدا، تیرا شکر ہو، تو اپنے لوگوں کے دلوں کو تسلی اور اطمینان سے بھرتا ہے، ہمیں خداوند خدا ایک روحانی خوشی عطا کرتا ہے جس سے ہم تیری جے جےکار کرتے ہیں۔ پیارے خداوند آج کا تیرا کلام جو ہمارے دلوں میں بویا گیا خداوند وہ کثرت سے پھل لائے، تاکہ خداوند ہماری زندگیاں تیرے بیٹے یسوع کی گواہی کے لیے استعمال ہوں۔ پیار سے بھرے خدا، عبادت کے باقی ماندہ وقت میں خداوند تو ہم سب کو اسی طرح اپنے پاک روح سے معمور کرنا، تاکہ خداوند ہم تیری پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ خداوند زندہ خدا، حاضر جماعت کو اور جو دوست، جو بھائی، جو عزیز آج ہمارے ساتھ موجود نہیں، سب کے لیے تجھ سے برکت، سلامتی، نگہبانی اور حفاظت کی التماس کرتا ہوں۔ پیار سے بھرے خدا، تو آج ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ تھینک یو۔ ہمارے پاس وقت کم